جناب علی، نشست ہماری علماء کرام کے ساتھ ابھی ہمارے سے پہلے ہی بات کر رہے تھے. ماہ مبارک میں ظاہر ہے سب کے روٹینز بڑے اپنے اپنے ہوتے ہیں، بڑے ہیکٹک ہو جاتے ہیں، لیکن رمضان اور رمضان کی رونقوں کی کیا بات ہے. اور یہ رونقیں اللہ تعالیٰ ایسے ہی قائم و دائم رکھیں، انشاءاللہ ہم ان کا حصہ بن سکیں. جناب مولانا عمران بشیر صاحب، مولانا کمال مہدی صاحب، مفتی عامر صاحب، مفتی سہیل صاحب تشریف فرما ہے. میں بغیر کسی تمہید کے آپ لوگوں کے سوالات کی جانب بڑھتا ہوں. ٹیلی فون نمبر آپ کی اسکرینس پر آئے گا، آپ اپنا سوال آڈیو نوٹ کی صورت میں یا ویڈیو کی صورت میں بھیج سکتے ہیں. بس کوشش کیجئے ٹو دی پوائنٹ ہو تو بہتر ہے، اور اگر وہ سوال میں مطلب آڈیو ویڈیو کلیئر ہو، سنا جا سکے، تاکہ ہم اس کو یہاں پہ نشر کر سکیں، قابل نشر ہو. جناب پہلا آپ سوال سنوائیے گا. السلام علیکم، ریحان عمر خوشاب سے. جی میرا سوال معصومانہ ہے، اور میرا سوال یہ ہے کہ کیا رمضان میں واقعی شیطان قید ہو جاتا ہے؟ اچھا جی، بڑا ہی معصوم، ان کے اپنے مطابق یہ معصومانہ سوال ہے کہ کیا واقعی رمضان میں شیطان قید ہو جاتا ہے. اس میں واقعی معصومیت ہے کہ واقعی قید، اتنی روایات اور سب سن چکے ہیں تو اس میں کوئی شک کی گنجائش. اچھا آپ بتا بھی دیجیے، شاید اس سوال کے پیچھے ایک سوچ یہ ہو کہ بھائی پھر بھی قلب جو ہے وہ الٹی سیدھی چروں کی طرف راغب ہو رہا ہے، اگر تو شیطان تو قید میں، تو پھر یہ کون واردات ڈال رہا ہے. یہ شاید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث پاک میں آتا ہے اعطیت امتی خمس خصال فی رمضان لم تعطہن امت قبلہم. میری امت کو اللہ پاک نے 5 رمضان میں وہ تحفے عطا فرمائے کہ اس سے پہلے کسی امت کو نہیں عطا فرمائے. صحیح. اس میں سے سب سے پہلی چیز خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ روزے دار کی بو کی وجہ سے جو بو ہے اللہ کے ہاں مشک و عنبر سے بھی زیادہ. اللہ اللہ. وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْحِيطَانُ حَتَّى يُفْطِرُوا. اور روزے دار کا یہ روزہ رکھنا اللہ کو اتنا پسندیدہ ہے کہ ہر چیز حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں تک اس کے لیے استغفار کر رہی ہیں. کیا کہنے ہیں. اور تیسری چیز فرمایا وَتُصَفَّدُ فِيهِ مَرَضَةُ الشَّيَاطِينِ، کہ اس میں سرکش شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے. اچھا صحیح. اب پھر بھی اگر کوئی اس طرف جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جیسے جس چیز نے شیطان کو تباہ و برباد کیا تھا، شیطان کو جس نے تباہ کیا تھا وہ کیا چیز تھی؟ وہ نفس ہی تو تھا. اچھا یہ سو، ہاں شیطان کو تو شیطان نے نہیں بہکایا ہوگا. ہاں شیطان کو یعنی اس نے خود نے، ہاں ٹھیک ہے، اس لیے اس والے صحیح. جی ان معنوں میں تو نہیں بہکایا ہوگا کیونکہ ٹھیک. اوکے ٹھیک صحیح، یعنی اپنا نفس پھر اس پہ اس کی وہ ٹھیک ہے. تو اس کا جواب تو ہے نا کہ جی ہاں بالکل ہو جاتا ہے قید. اچھا ٹھیک. جناب ذرا اگلا سوال چلائیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال یہ ہے کہ کیا اگر روزے میں نماز چھوٹ جائے تو کیا روزہ مکروہ ہوگا؟ صحیح، بڑے ہی کسی پرفضا مقام سے میرا خیال ہے سوال بھیجا گیا ہے. یہ مولانا کمال مہدی صاحب، روزے میں نماز چھوٹ جائے تو کیا روزہ مکروہ ہو جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بھی معصومانہ سوال ہے ویسے میرا. پہلا والا ویسے مظلومانہ تھا، تو مظلومانہ تھا. اس لیے کہ وہ ہر سال آتا ہے، اتنا مظلوم سوال ہے، اور لوگ مطمئن نہیں ہو پا رہے ہوتے اس لیے کہ خود حرکتیں وہ ہو رہی ہوتی ہیں کہ ہم مطمئن نہیں ہو پا رہے کہ شیطان بند ہو اس لیے گیا. ہر سال ایک کنفرم کر رہے ہیں کہ بھائی جان یہ قید ہے کہ نہیں ہے، بند ہوا ہے یا نہیں ہوا. اس میں بھی آپ چاہیں تو میں ایک بات جی ضرور. دیکھیں، اس میں ایک تھوڑا سا فنی اور ٹیکنیکل بات یہ بھی ہے کہ قرآن کریم میں ابلیس اور شیطان دونوں لفظ استعمال ہوئے ہیں. ٹھیک. ابلیس تو وہی شیطان ہے جس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا. صحیح ہے. کبھی اسے شیطان بھی کہا جاتا ہے، لیکن شیطان اس کے علاوہ بھی ہیں. شیاطین کا لفظ قرآن شیاطین کہا بھی شیاطین، وہ قرآن میں فارمیشن جو ہے نا 88 ٹائمز ہے شیطان کے مختلف فارمیشنز. اس میں شیاطین الانس والجن بھی ہے. انسانوں میں بھی کچھ شیطان ہے، جنوں میں بھی شیطان. یہاں ابلیس کی بات نہیں ہو رہی اس کا مطلب. جی رائٹ. تو وہ ابلیس تو بند ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو پھر رہے ہیں باقی کچھ ایسے شیطان ہیں کہ جو ہو سکتا ہے، یہ ہمارے محترم بھائی تو نہیں لیکن کوئی سوچ رہا ہو کہ شیطان بند ہے تو پھر گناہ کیسے ہو رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ خود بھی کوئی انسانوں والا شیطان ایسا ہو کہ جس کی حرکتیں ایسی ہیں کہ جو دوسروں کو بہکا رہا ہے، خود کفیل ہے وہ بہکنے میں. تو اس لیے شیاطین کا لفظ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں منافق تو آج جا کے کہتے ہیں کہ جب حضور کے پاس پہنچتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے تھے ہم تو آپ پر ایمان لے کر آئے. اس کے بعد جب وہاں پہنچتے کہتے تھے ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے، ہم تو ان کو دھوکہ دے رہے تھے. تو ابلیس کا لفظ وہ ایک واحد شیطان ہے، لیکن ایک شیاطین اور بھی وسعت ہے اس لفظ میں. خالی شیطان کا لفظ ہے تو ذہن اسی ایک کی طرف متوجہ نہ ہو جس نے وہ انکار کیا. ٹھیک. اور دوسرا یہ کہ نفس بھی، ان النفس لامارۃ بالسوء، تو جو نفس امارہ بھی ہے، پھر نفس لوامہ بھی ہے، پھر نفس مطمئنہ بھی ہے. اور جہاں تک یہ بات ہے تو اس سے روزہ مکروہ تو نہیں ہوتا اگر نماز کسی نے قضا کر دی، لیکن بہرحال نماز ایک فرض ایسی عبادت ہے کہ عمود الدین ہے،
اور نماز ایک طرح سے فروع دین کے اعتبار سے ایمان و کفر میں جو فرق ہے وہ نماز ہے. تو نماز قبول، قبل ما سوا، نماز قبول تو ساری عبادتیں قبول، نماز رد تو ساری عبادتیں رد. تو نماز کی جو اہمیت ہے وہ اس قدر زیادہ ہے کہ نماز کو عمدن ترک کر دینے والا وہ عین ممکن ہے کہ پھر ایمان کی حد سے نکل کر کفر کی حد میں ایسے پہنچ جائے کہ اس کو پتہ بھی نہ چل سکے، اور خاص طور پر وقت موت شیطان آ کے اس کو بہکا دے. روزہ اپنے مقام پر صحیح ہو جائے گا، روزے کی قضا نہیں کرنی ہوگی، لیکن نماز جو عمدن اگر چھوڑی ہے تو اس کی قضا بہرحال کریں اور اس بات پر توبہ کریں کہ رمضان المبارک میں کم سے کم یہ کام نہیں ہونا چاہیے، رمضان کے علاوہ بھی احتیاط کرنی چاہیے. بالکل صحیح. مفتی صاحب اگر میں اگلا سوال بھی پوچھتا ہوں لیکن اس پہ بھی اگر آپ کچھ کہنا چاہیں، اور یہ بھی بتائیے، ہم نے یہ سنا کہ یہ اتنا زیادہ اہم معاملہ ہے نماز کا کہ مطلب شاید ہی کوئی صورت ہو کہ جس میں انسان ہوش و حواس میں ہی نہ ہو تو ہی بس یہ ساکت ہے، ورنہ بس پڑھنی ہی پڑھنی ہے، کھڑے ہو کے نہیں تو بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے، ورنہ اشارت. یہ ایسا ہی ہے معاملہ، اتنا زیادہ سخت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل، نماز جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے، بلکہ حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ مومن اور کافر کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز ہے. اللہ کتنا اور بڑا بروز قیامت سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز واقعی بہت امپورٹنٹ ہے، اور نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اگر دی ہے اور دن میں 5 مرتبہ، تو یہ 5 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری جو ہے یہ ہمارے دن بھر کی روٹین کو، غلطیوں کو، معاملات کو درست زاویہ اور سمت دیتی ہے کہ ہم کہیں بھی بگڑے تھے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تو ہم دوبارہ سے اپنے ٹریک پر آ جاتے ہیں، ریکنیکٹ ہوتے رہے ہیں، ریچارج ہوتے رہے. اچھا آپ روزہ رکھ رہے ہیں یعنی پورا دن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بھوکے ہیں. یہ بالکل ایسے ہے کیونکہ ساری عبادتیں ایک پیکج بن جاتا ہے. صحیح ہے. تو آپ مطلب ایک ڈریس پہنتے ہیں، آپ شلوار پہن لے اور قمیض نہ پہنے، عجیب سا تو لگے گا نا کہ یہ کیا بات ہوئی. آپ روزہ رکھ رہے ہیں، نماز نہیں رکھ رہے ہیں. صحیح. علامہ صاحب نے صحیح کہا، روزے کے مکروہات الگ ہیں، ٹیکنیکلی وہ ٹھیک ہے، لیکن روزے کی جو فرضیت ہے وہ الگ ہے، اور نماز خود اپنی جگہ ایک فرض ہے. تو عبادتیں آپس میں جوڑ کے ایک دوسرے کا حسن اور ایک دوسرے کو کمپلیٹ کر رہی ہوتی ہیں. اس روزے کا کیا فائدہ کہ جس روزے میں آپ خدا کو یاد نہ کرو. نماز ہے کیا؟ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو میری یاد کے لیے قائم کرو. شاید اضافہ یہ فرما، شاید ان کا سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ روزہ تو وہ رکھ لیتے ہیں، نماز کبھی کبھار جاب کی وجہ سے بعض لوگ نہیں پڑھتے، پھر بعد میں قضا، تو اس کی بھی ایک فرما دیجیے. ہاں، مجبوری، علت، یہ سب چیزوں میں تھوڑا سا معاملہ حکم نرم ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، چینج ہو جائے گا. لیکن نماز کی اہمیت نرم ہوگا، اپنی ڈیٹیل دوں گے، لیکن اتنی آسانی سے ساکت تو نہیں ہو جائے گی نا، ساکت کسی بھی صورت میں نہیں ہو پائے گی، ساکت نہیں ہوگی. دیکھیں فقہا نے، تمام فقہا نے اپنے اپنے طور پہ نماز کے ساکت ہونے کی جو مخصوص وجہ ہے اور نماز میں جماعت ترک کرنے کے جو آثار ہیں وہ اپنی اپنی جگہ بیان کیے ہوئے ہیں. تو آپ ان سے ہٹ کر اگر کوئی فیور چاہتے ہیں وہ فیور تو بہرحال نہیں. میں نے کال سنا، کہا جی حضرت امام جعفر صادق نے کہا کہ جو نماز کو اصلاح فرمائے گا کہ جو حقیر سمجھے گا وہ روزے محشر ہماری شفاعت سے محروم رہے گا. پھر کہا کہ یہ بے نمازی کی بات نہیں ہو رہی، جو پڑھتا نہیں ہے وہ نہیں، وہ تو آگے آگے جو حقیر جانے گا اپنے عمل سے بتائے گا. وقت آخر یہ فرمایا تھا اپنی زوجہ سے وصیت فرماتے ہوئے کہ لا تنالوا شفاعتنا من استخف بالصلاۃ. ہم اہل بیت کی شفاعت یعنی محمد و آل محمد علیہ السلام کی شفاعت نہ ملے، اس کے بعد تو پھر بچتا ہی ختم ہو گیا نا، معاملے ختم ہو گیا. انہوں نے خود فرما دیا کہ ہماری شفاعت ملے گی، نماز کو کم سمجھے گا، نہیں بے نمازی کی بات نہیں کی، کم سمجھے گا. وسیم بھائی، نماز مجھے حیرت یہ ہوتی ہے کہ کون سا پہاڑ توڑنا ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا، ہم بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں اور گھنٹوں پر مشتمل کام کر لیتے ہیں، یہ منٹوں پر مشتمل ایک معمولی سا کام ہے جس میں آپ ریفریش ہو جاتے ہیں، جس سے آپ کو روحانی توانائی ملا لو تو کچھ منٹ بنتے ہیں، سارے دن کی ملا لو تو کچھ منٹ بنتے ہیں. اس کے لیے ہمارے پاس درجنوں مسائل، رکاوٹیں، پریشانیاں کہ ہم کیسے پڑھیں. قرآن پاک ہمیں یہی اگزامپل جو ہے نا جگہ جگہ دیتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کس لیے کیا ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کہ وہ اتنے مطلب بیمار، اتنی آزمائشوں میں، اتنی پریشانیوں میں، لیکن کسی جگہ بھی حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے غفلت نہیں کی ہے. یعنی ایک ماڈل کے طور پہ پیش کر دیا کہ جس بندے کو اتنی پریشانیاں اور اتنی آزمائشیں ہم نے دے دی، اس حال میں اس نے جو ہے وہ رب کی عبادت کو ترک نہیں کیا، ایک لمحے کے لیے غافل نہیں ہوا.
تو ہم کون سا مطلب جو ہے وہ دنیا کیا فتح بات۔ کر رہے ہیں. کربلا میں تیروں کے سائے میں ادا ہو رہی ہے نماز۔ تیروں کے سائے میں ادا ہو رہی ہے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی حالت میں ان کو جو ہے وہ تیر لگتا ہے، اللہ، ہاں، خنجر لگتا ہے، اور آپ فرماتے ہیں فزتو برب الکعبہ. اللہ۔ اور وہ جو نماز ترک ہوتی ہے حضرت علی کی تو آنسو بہ نکلتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. تو پھر سورج بھی ان کے لیے پلٹایا جاتا ہے. جب نمازی ایسا ہو تو کائنات کا نظام اس کے لیے پلٹ جاتا ہے. اور ہمارے جیسا نمازی ہو کہ جس کو مطلب کوئی نہ کوئی وجہ چاہیے چھوڑنے کی، تو پھر مفتی صاحب بات نکلی تھی تو پلیز بتا دیجئے، نماز کی تو بات ہو گئی تفصیلی، نماز جماعت کی کیا فضیلت اور تاکید ہے؟ ہم نے یہ بھی سنا کہ اگر کسی کے گھر کے بہت قریب ہو تو وہ اور پھر تاکید میں بھی اور اضافہ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب اخلاقی پہلو بھی اور کیا فقہی حوالے سے بھی کوئی تاکید ہے اس حوالے سے حناف میں بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ پرانے وقتوں میں جو جنگ ہوتی تھی نا، جی تو ظاہر ہے کہ میدان جنگ ہوتا تھا، صحیح ہے. لشکر آمنے سامنے. قرآن کریم میں 5ویں پارے میں آیت کریمہ ہے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ. اس صورت میں بھی نماز ساکت نہیں ہے. اللہ اللہ. اور ظاہر ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہے. وہ ٹھیک ہے کہ ایک رکعت پہلے ایک لشکر پڑھ لے اور اس کے بعد دوسرا آ جائے، وہ پورا طریقہ ہے، لیکن اس صورت میں بھی نماز ساکت نہیں ہے. باقاعدہ میدان جنگ میں. جی نماز ساکت نہیں ہے. دوسری بات، جماعت ہمارے ہاں احناف کے نزدیک جماعت جو ہے وہ جو مرد حضرات ہیں، بالغ ہیں، عاقل ہیں، ان پر واجب ہے، بغیر کسی شرعی عذر کے وہ نہیں چھوڑ سکتا، نہیں چھوڑ سکتا. صحابہ جی گناہگار ہوگا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب دیکھتے تھے نا کہ کوئی شخص مسجد میں نہیں آیا تو باقاعدہ تعزیت کرنے کے لیے اس کے گھر پر جاتے تھے کہ بھائی خیریت ہے، آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہیں آئے. اور دوسری بات یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، تمام جہاں کے لیے رحمت ہے، پیکر رحمت بن کر تشریف لائے. آپ علیہ السلام، یعنی آپ دیکھیں کتنی بڑی وعید ہے، کتنا ظلم ہے کہ کوئی جماعت چھوڑے. حضور نبی کریم علیہ السلام قریب تھا کہ مصلی پر تشریف فرما ہے اور نماز قائم کریں. آپ نے توقف فرمایا اور فرمایا کہ جو اس وقت بغیر کسی عذر کے جماعت کے لیے نہیں آئے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں کسی کو خلیفہ بناؤں یہاں پر کہ وہ امامت کروائے اور میں جا کر ان کے گھروں کو جلاؤں کہ جو بغیر کسی شرعی عذر کے یہاں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے. اب اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ اللہ اکبر. اب میں چاہوں گا اگلا ایک سوال ہے، آپ اس کا جواب دیجیے گا، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. چلائیے گا جی، اگلا سوال چلائیے گا. ویڈیو آڈیو. السلام علیکم، میرا نام ہے محمد یوسف، میں نے زندگی کا پہلا روزہ رکھا ہے. میرا یہ سوال ہے کہ عربی میں جو نیت ہوتی ہے میں نے وہ نہیں کی، کیا میرا روزہ ہو جائے گا؟ پہلے روزے میں نیت، پہلا روزہ رکھا ہے لیکن نیت نہیں کی ہے. میں خیال کر لیا، ان کو پتہ نہیں لگایا کہ ان سے ہو گئی ہے نیت بھی. ظاہر ہے کہ بیٹا جب انہوں نے سحری کی ہوگی نا تو نیت دل میں ہوتی ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے. بہرحال بیٹا آپ کا روزہ ہو گیا ہے. ہاں، یعنی نیت بھی ہو ہی گئی نا، کیونکہ دل سے کہہ رہے ہیں، انہوں نے زبان سے نہیں کی ہوگی، بھول گئے ہوں گے، تو ہو گئی ہے، روزہ ہو گیا. آپ کی اچھی خبر ہے کہ آپ فارمل الفاظ ہوتے ہیں نا، اس کو بعض لوگ نیت سمجھ لیتے ہیں. اس ارادے کو، سحری کھانے کو، مغرب کے بعد آپ نے کہہ دیا نا کہ میں کل روزہ رکھوں گا یا سوچ لیا، وہ نیت ہو جاتی ہے. میں کہنا چاہوں گا کہ میرے بچے، ایک تو آپ کو مبارک بھی ہو، آپ نے پہلا روزہ رکھا. دوسرا یہ کہ آپ نے فقط روزے کی نیت نہیں، آپ نے تو روزے کے بارے میں سوال کرنے کی نیت بھی کی ہوئی ہے کہ میرا روزہ، آپ کا معاملہ پورا آگے کا کنفرم آپ کے دل میں رہتا ہے. اب قبولیت کی دعا ہے انشاءاللہ. ذرا اگلا ایک سے سوال سنائیے گا جی مولانا اقبال صاحب کو. السلام علیکم. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دودھ پلانے والی مائیں جو ہیں وہ روزہ بعد میں رکھ سکتی ہیں یا ساتھ میں رکھنا واجب ہے؟ ٹھیک موسم جی، اس کا جواب یہ ہے کہ ویسے تو ان پر فرض ہے، ٹھیک، بالاصالہ ان پر فرض ہے کہ وہ رکھیں، لیکن اگر کسی وجہ سے ان کے لیے یا بچے کے لیے شدید تکلیف کا باعث ہے اور کوئی ریپلیسمنٹ بھی، جیسے اور فارمولا ملک وغیرہ بھی اویلیبل ہوتے ہیں کہ جس سے اس وقت کے لیے کام چلایا جا سکے، کیونکہ روزہ ہوتا ہے چند گھنٹوں کا نا، تو پھر رات میں یا سحری میں تو وہ فیڈ کر سکتی ہیں، لیکن یہ کہ اس کے علاوہ ریپلیسمنٹ سے کام ہو سکتا ہے تو پھر وہ بھی واجب رہے گا کہ وہ کر لیجئے. یعنی ہر طریقے سے اس طرح کا اہتمام کر لینا کہ روزہ ہو جائے، تمام تر کوئی بھی آپشن نہ رہے اور اس کے بعد وہ مجبور ہو جائیں کہ انہیں فیڈ کروانا بھی ضروری ہے. فرض کیجئے بچے کی حالت کی وجہ سے، اس کی زندگی یا اس کی صحت کے لیے اس وقت یہ بہت زیادہ ضروری ہے،
اور اس کے ساتھ ساتھ وہ روزہ بھی نہیں رکھ پائیں گی اگر یہ کریں گی تو پھر ایسی صورت میں ساقط ہو جائے گا, کفارہ نہیں ہوگا, بعد میں قضا کرنی قضا ہوگی, یعنی ایک کے بدلے ایک. ٹھیک ہے, چلائے گا, اگلا سوال چلائے گا جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وسیم بھائی کیا حال ہے, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. اچھا, میرا ایک سوال ہے, کیا ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھ کے شکار کر سکتے ہیں؟ شکار کرنا چاہتے ہیں میرے دوست, کر سکتے ہیں جی؟ جی جی کر سکتے ہیں. اچھا, شکار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اپنے آپ کو کہیں نفس کا شکاری نہ بنا دیں, اس کے شکار نہ ہو جائے. ہاں, انہوں نے شکار کی تفصیل میں نہیں گئے, لیکن ٹھیک ہے. جس روب دبدبے سے ہمارے اس محترم پٹھان بھائی نے بظاہر سوال شروع کیا تھا تو لگ ہی رہا تھا کوئی ایسا ہی سوال آنے والا ہے. البتہ یہ نماز کی بات چل رہی تھی, اس میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے نماز میں رکھی ہے. تو جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے وہ گویا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ٹھنڈک پہنچا رہا ہے, اور جو نماز نہیں پڑھ رہا وہ گویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچا رہا ہے. اور یہاں تک فرمایا الصلاۃ معراج المومن, مومن کی معراج, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام معراج پہ وہاں تشریف لے گئے, فرمایا جو میرا غلام معراج پہ جانا چاہتا ہے وہ نماز پہ آئے. اس لیے سب سے پہلا حکم جو دیا جاتا تھا وہ نماز کا دیا جاتا تھا, اور کل قیامت میں بھی سب سے پہلی جو چیز پوچھی جانی ہے اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ الصلاۃ. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں تو آخری الفاظ جو زبان اقدس سے نکل رہے ہیں وہ الصلاۃ الصلاۃ اتقوا اللہ فی النساء وما ملکت ایمانکم, نماز کا خیال رکھنا, نماز کا, خواتین کا, اور جو تمہارے ملازمین ہیں, جو تمہارے ماتحت ہیں, خاص طور پہ رمضان میں بیوی بچے ہمارے ماتحتی میں آتے ہیں, ملازمین آتے ہیں, ان کا خیال رکھنا, اس کا خاص طور پہ حکم, ان سے جو بوجھ ہلکا کر سکتے ہیں وہ کیا جائے, اور نماز کو جی لگا کے پڑھا جائے. وہ بقول کہ نماز پڑھتا ہوں پھر بھی سکون نہیں ملتا, میں نماز کو سکون سے پڑھا کرو, اللہ پاک سکون عطا فرمائے. کون سا ایک بات فقہی والے سے بتا دیجیے گا, یہ تو روزے کی بات ہوگی شکار میں, لیکن ویسے تفریحاً شکار کرنا, ابھی وہ اس کیٹیگری میں نہیں جا رہا کہ کن جانوروں کا شکار کرنا حلال ہے نہیں ہے, یعنی جو بھی حلال کیٹیگری ہے شکار کی, تفریحاً شکار کرنا الاؤڈ ہے. چونکہ ایک سوال یہ آتا ہے کہ کیا یہ کوئی یہ وہ تو نہیں ہے شقی القلبی کہ آپ جی یار میں ایسا مارتا ہوں, یہ ایسے پھڑاتا ہے نا, یہ میں نے سنے ہیں کامنٹ, تو یہ الاؤڈ ہے کیا ہے؟ اس کو بعض فقہاء نے مکروہ تو کہا ہے, صحیح, لیکن ناپسندیدہ کہہ لیں, حرام نہیں کہا, نہیں ہے, بہرحال حرام نہیں کہا. بالکل ٹھیک ہے, یہ ایسے ہی معاملہ نہیں, ہمارے یہاں پہ تو تفریح کے لیے شکار کرنا حرام قرار دیا. اچھا, اس میں تو پھر کیا وہ بھی آ جائے گا؟ لوگ کہتے ہیں جی ہم ڈیپ واٹر میں جا رہے ہیں فشنگ کریں گے, جی وہ شکار اس میں آ جائے گا؟ اصل میں خیر وہ تو تفریح تو کھانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں نا, کے ساتھ ساتھ نیت ایڈ ہو جاتی ہے کہ ہم جو ہے وہ تناول فرمائیں گے, تناول کریں گے. لیکن اگر بالکل بھی ایسی کوئی نیت نہ ہو اور شکار کو پھینک دینا مقصود ہو تو بالکل حرام ہے کہ آپ کسی جانور کی جان بلا ضرورت آپ لے رہے ہیں, تو منع کیا ہمارے یہاں فقہاء. ایک اور سوال سے رہے گا, مفتی احمد صاحب بتائیں گے, چلائیے گا جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال یہ تھا کہ لوگ مساجد میں سحری اور افطاری کا انتظام کرتے ہیں, اور اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ افطاری اور سحری کروانے والا بندہ اس کی جو کمائی ہے وہ حلال کی نہیں ہے بلکہ حرام کی ہے, تو کیا اس کا یہ سحری اور افطاری کروانا کار ثواب ہوگا؟ ٹھیک ہے, اور میرا خیال ہے تھوڑی ہم فکر یہ بھی کر لیں کہ ہمارا اس کا کھانا باقی اس کا تو اللہ کا جواب دے گا. وہ اگر پتہ لگ گیا ہے کہ جو کروا رہا ہے وہ مال حلال نہیں ہے خدا نخواستہ, تو اس میں پھر کھا لینا چاہیے یا پھر نہیں کھایا جائے؟ وسیم میں دیکھیں, مال حرام سے ہر جگہ بچنا چاہیے, سحری میں بھی, افطاری میں بھی, اور پوری زندگی میں بھی, اس میں کوئی شبے کی بات نہیں. یہاں دو سوال پیدا ہوتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جس بندے نے یہ اہتمام کیا ہے, آپ کو یہ کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ وہ واقعتاً حرام سے ہی کر رہا ہے؟ کیونکہ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا مطلب سورس آف انکم جو ہے وہ کسی فقہی فتوے کی وجہ سے ہم کہہ دیتے ہیں حرام ہے, لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ وہ حقیقتاً بھی حرام ہو. کیسے پتہ لگ گیا؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر واقعتاً کسی کا سورس حرام ہوتا ہے تو وہ لوگ باقاعدہ جو ہے وہ ایسے کام کے لیے, آپ دیکھو نا خانہ کعبہ کی تعمیر میں جاہلوں نے اہتمام کیا تھا عرب کے کہ ہم یہاں پہ صرف جو ہے وہ پاکیزہ جو ہے وہ رزق لگائیں گے تاکہ اس کی تعمیر, تو لوگوں کو اتنا شعور ہوتا ہے کہ مجھے اس کام میں کون سا پیسہ لگانا ہے. صرف اپنے گمان پہ کہنا کہ اس کی کمائی ایسی ہے میرے حساب سے, میری فقہ سے, اور بس یہ جو لگا رہا ہے وہ حرام ہی ہے, یہ منع ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ سحری افطاری کے علاوہ ہمارے ملک کے اندر جو حرام خوریاں ہیں
اس کو ذرا جو موٹی موٹی چیزیں ہیں اس کو ذرا زیر غور لاؤ، زیر بحث لاؤ، اس کا کوئی سد باب کرو. ایک آدمی افطاری کرا رہا ہے، وہاں جا کے جو ہے وہ تحقیق میں پڑ گیا کہ حلال ہے حرام ہے، تو اس کو یعنی کوئی اتنا عام وہ نہیں ہے کہ اس کو آپ صحیح. ٹھیک ہے، مفتی سہیل صاحب سوال کا جواب دیں گے. چلائیں جی آخری بس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا آپ سوال یہ ہے کہ روزے میں نسوار وغیرہ کھا سکتے ہیں؟ شاباش. نسوار کھا سکتے ہیں روزے میں کہ نہیں؟ دیکھیں نا آپ درجہ، کل کیچپ سے بات شروع ہوئی تھی، آپ نے دی، آپ تھوڑی سی اجازت دیتے چلیں گے تو بات آگے بڑھے گی. دیکھیں آپ بات نسوار تک پہنچ گئی. اب آنے والے کل کے سوال کا خدشہ ہے مجھے، اللہ خیر فرمائے. یہ جو بات چکھنے سے شروع ہوئی تھی وہ کیچپ سے ہوتے ہوئے آج چوتھے روزے میں نسوار تک آ گئی. آگے بریانی کا آگے اللہ خیر فرمائے. بریانی تو پھر بھی اچھا کہا آپ نے، کچھ اور سوچ رہے تھے. میں ہاں جی پچھلے سال ایک شخص جو یہ استعمال کرتا تھا تو اس نے مجھے کہا کہ جائز ہونا چاہیے. اچھا. کہا کہ میں منہ میں رکھتا ہوں تو میں اس کا لعاب حلق میں نہیں لے، حلق سے ہی نہیں اتر رہی. ہاں حالانکہ ہمیں تو یہ بات حلق سے نہیں اتر رہی، لیکن ان کی نسوار بھی نہیں اتر رہی. اس میں علماء کرام نے اس کی اجازت بالکل نہیں دی ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ حلق میں نہ جائے، بالکل اجازت نہیں دی ہے. تو روزے کی حالت میں نسوار بالکل جائز نہیں ہے، بالکل جائز. کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے. کوئی بھی چیز اس کے علاوہ بھی جو آج جدید دور میں آئی ہوئی ہیں چیزیں وہ بھی جائز نہیں. جس طرح کل کیچپ جائز نہیں تھی اس طرح نسوار جائز نہیں. دوسرا بالکل اس میں کوئی وہ ایک اور بات عرض کروں گا کہ جو اگر کوئی مدر فیڈ یعنی کوئی خاتون بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اگر اسے کمزوری فیل نہیں ہوتی تو وہ روزہ رکھے، کیونکہ بعد میں قضا کرنی ہوگی. کمزوری فیل ہوتی ہے اسے تو فمن کان منکم مریضن کے تحت وہ مریض کے اس میں حکم میں ہے تو اس وقت روزہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن بعد میں قضا کرنی ہوگی. یہ اگر کسی فقہ جعفریہ کے بھائی کے پاس یہ نسوار کا مسئلہ درپیش آ جائے تو وہی ہے معاملہ جو، یا کچھ ہے رعایت کوئی؟ فقہ جعفریہ فقہ حنفی کا جو استعمال کرنے والا جو نسوار ہے نا، وہ ایک ہی نسوار استعمال کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو نسوار پہ اتفاق ہے تو نسوار وہاں پر بھی جائز نہیں ہے، یہاں پر بھی جائز نہیں. میں اصل میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ صرف مخصوص نسوار کے نشے کے لیے یہ، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے جو ہے وہ ویسے ہی جنرل کسی نے فتویٰ دیا، اس کا تعلق جو ہے وہ اس کمیونٹی سے نہیں تھا، نشوار حرام ہے، تو ادھر سے فتویٰ آیا کہ تم جو پان کھاتے ہو وہ حرام ہے. اچھا، تو یہ مسئلہ نشوار کے لیے خاص، یہ ہر چیز کے لیے ہے. ٹھیک ہے، وہی سے میں نے کہا جس طرح کل کیچپ حرام تھی اس طرح آج نسوار حرام ہے. ٹھیک، بلا تفریق اس میں. ٹھیک، ایک آدھے منٹ کی بات یہ ہے، نماز کے حوالے سے ایک خوبصورت مثال دی جاتی ہے کہ فرض کیجئے کہ اگر کسی نے آپ کو 21,600 روپے دیے ہوں بطور تحفہ، ٹھیک، اور بعد میں کہے کہ مجھے 30 روپے اس میں سے دے دیں گے، ہاں، تو شاید ہی کوئی بڑا احسان فراموش ہوگا جو واپس نہ کرے. 21,600 لمحے ہیں دن کے، سیکنڈز جو اللہ نے تحفے میں دیے ہیں. تقریباً 30 منٹ مانگے ہیں آپ سے نماز کے، وہ بھی نہ دینا چاہے، کتنا بڑا احسان فراموش. کیا جزاک اللہ، بہت شکریہ، بڑی سیر حاصل گفتگو، بہت نوازش. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اپنے کوئز کے سیگمنٹ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں.